حافظ وقاری محمد نورالدین سلیم صاحب سلسلہ وار طریقے سے قرآن مجید کو تراویح کی نماز میں سنا رہے ہیں۔ اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے دردناک عذاب کا مزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ہم قرآن مجید کے جو آج کی نماز میں پڑھا گیا جو سورے ہیں اس صورتوں کی تشریح لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ، سورہ حج اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین نصیحت فرما رہے ہیں اور پچھلے قوموں کا واقعہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہم بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بہترین اتارے ہیں، تو ہم سب کو اس پیغام کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، ہم لوگوں کے باتوں کو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وہ بات ہمارے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی ہے، پر یہ جو کلام پاک ہے، اللہ کا کلام، یہ ہمارے لیے خاص ہے۔ اس کائنات میں بھی ہم کو کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ تو لہٰذا میرے بھائی، وقت نکال کے اس پیغام کو آپ کہ سنیے، ضرور سنیے، اور آپ اپنے دوست احباب تک آپ یہ پیغام کو ان تک بھی پہنچائیے، بھیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام کی خدمت کرنے کی، قرآن کریم کی خدمت کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ یہ پروگرام کو ہم آپ تک لاتے ہیں، اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ میں آپ سے ادباً میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو سنیں اور اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چل پڑا۔ اس کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا، لیکن اللہ نے موسیٰ کی قوم کو بچا لیا اور فرعون اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا۔ جب اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تو اس کے پیچھے اس کی قوم بچھڑے کو پوچھنے لگی۔ جب موسیٰ قوم کی طرف پلٹا تو اس نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے زیورات پھینک دیے تھے۔ اس سامری نے ایک بچھڑے کی صورت بنائی جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے کہ یہی ہے تمہارا خدا۔ ہارون نے انہیں بچڑے کی پرستی سے روکا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ موسیٰ لوٹا تو ہارون سے سخت احتساب کیا۔ ہارون نے اپنی صفائی پیش کی، سامری کو اس کی گناہ کی پاداش میں ایسی سزا دی کہ وہ ساری زندگی بھر خود کہتا رہا کہ میں اچھوت ہوں، مجھے مت چھونا۔ پھر اس کے بعد اس بچڑے کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ قیامت کے روز سب سے محتاط اندازہ لگانے والا یہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ قیامت کے روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ سب آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، اور اس روز رحمان کی اجازت کے بغیر شفاعت کارگر نہ ہوگی۔ لوگوں کے سر اسی حی اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کوئی ظلم نہ ہوگا اس شخص پر جو نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو۔ اے نبی، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کج روی سے بچیں یا کچھ ہوش کے آثار ان میں پیدا ہوں۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم، یہ درخت ہے جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے اور اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔
پھر انسان اور شیطان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر زمین پر اتار دیا گیا۔ پھر کہا کہ جب کبھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، پھر یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات کو جب کہ وہ تیری پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلا دیا جا رہا ہے۔ اے نبی مخالفین کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اور رات کے وقت میں تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ تیرے رب کا دیا ہوا حلال رزق ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی اہل تقویٰ کے لیے ہی ہے۔ سورہ انبیاء۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلیف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اے نبی تم سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر وحی کیا کرتے تھے، ان کو کوئی ایسا جنم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتنے ہی ظالم بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا، پھر ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، پھر نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو بھی کھلیان کر دیا۔ ہم نے اس آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اور اس کی دوسری مخلوق شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم تک نہیں لیتے۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ فرشتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، بس اس ظلم پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، اور اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، زمین میں پہاڑ جما دیے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہیں کہ کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمیشگی تو ہم نے کسی انسان کے لیے کبھی نہیں رکھی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، نبی اور اس کے پیغام کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان پر بلا اچانک آ جائے گی اور اس کو دفع نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو؟ تمہارا رب تو فی الواقع وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ابراہیم نے بتوں کے ٹکڑے کر دیے، صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا۔
وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم کو بلا کر پوچھا، کیوں ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوج رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ پھر ایک بڑا الاؤ بنا کر ابراہیم کو اس میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے جو صالح اور اللہ کے عبادت گزار تھے۔ ہم نے نوح کو نعمت دی اور اسے اور اس کے گھر والوں کے کرب عظیم سے نجات دی، اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی اور سب کو غرق کر دیا۔ داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ سلیمان نے اللہ کے حکم سے کھیت کے مقدمے کا صحیح فیصلہ کیا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور اسے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور شیاطین میں سے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا۔ ایوب کو جب بیماری لگی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ اسماعیل اور ادریس ذوالکفل صابر لوگ تھے جن کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ مچھلی والے نے ہم کو تاریکیوں سے پکارا، وہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ہی قصور کیا ہے۔ جب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو نجات بخشی، جب زکریا نے ہم کو پکارا تو ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ یہ سب نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ تھے۔ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ پھر وہ خاتون جس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی، اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جو نیک عمل کرے گا وہ اور مومن بھی ہے تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ نیک لوگ یقیناً اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ زمین کے وارث تو ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ سورہ حج۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ سوکھی زمین پر جب ہم نے مے برسایا کہ ایک وہ بھپک اٹھی اور ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے دراصل خسارہ۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تقدیر الہی کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے
कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। इनके लिए रेशम के लिबास होंगे। मस्जिद हराम में मुकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हुकूक बराबर हैं, और इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीक़ा इख्तियार करेगा, इसे दर्दनाक अज़ाब का मज़ा दिया जाएगा। इब्राहीम को हिदायत की गई कि लोगों को हज के लिए इज़्न आम दे दो, ताकि वो दूर दराज मुकामात से चलकर और ऊँटों पर सवार आएँ और वो फ़ायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं। फिर चंद मुकर्ररा दिनों में जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़ुबा करें, ख़ुद भी खाएं और मोहताजों को भी दें। फिर अपना सर मुंडवा कर नहा धोकर पाक साफ़ हो जाएं और इस क़दीम घर का तवाफ़ करें। जो कोई अल्लाह की क़ायम करदा हुर्मतों का एहतराम करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज़ करो, एकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो वो गोया आसमान से गिर गया। अब ये या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे, इसे ऐसी जगह फेंक देगी जहाँ इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ए नबी, बशारत दे दो आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं तो उनके दिल काँप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आ पड़ती है इस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने दिया है इसमें से खर्च करते हैं। कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शाइर अल्लाह में शामिल किया है। इनकी अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो और ख़ुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। न इनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, न खून, मगर उसे तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के ज़रिए दफ़ा ना करता तो खानकाहें, गिरजा, माबद और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मिस्मार कर दी जाएँ। नेक बंदों को अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। कितनी ख़ताकार बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने तबाह किया है और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार हो गए हैं, कितने ही खसर शाही खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले और इनके कान सुनने वाले होते। हकीकत ये है कि आँखें अंधी नहीं होती मगर दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे इनके लिए मग़फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी, और जो लोग हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो तो ज़ोज़क़ के यार हैं। अल्लाह शैतान की ढटाई हुई खराबी को फितना बनाता है इन लोगों के लिए जिनके दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत यह है कि जालिम लोग बग़्ज़ व इनाद में बहुत दूर निकल गए। इल्म वाले जान लेंगे कि ये हक़ है तेरे रब की तरफ से और वो इस पर ईमान लाएंगे और इनके दिल इसके आगे झुक जाएंगे। यकीनन अल्लाह ईमान वालों को सीधा रास्ता दिखाता है। जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर क़त्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह इनको अच्छा रिज़्क़ देगा और ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। जो कोई बदला ले वैसा ही बदला ले जैसा इसके साथ किया गया, और फिर इस पर ज़्यादती भी की गई हो तो अल्लाह इसकी ज़रूर मदद करेगा। वो अल्लाह ही है जो रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला है, सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ही हक़ है, वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया वो जो ज़मीन में है, इसने किश्ती को क़ायदे का पाबंद बनाया है, उसी के हुक्म से वो समंदर में चलती है। वही आसमान को थामे हुए है कि इसके इज़्न के बग़ैर वो ज़मीन पर गिर नहीं सकता। वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, वही मौत देता है, वही फिर तुमको ज़िंदा करेगा। ए नबी, जो कोई तुमसे इख्तिलाफ़ करे उनसे कहो कि अल्लाह क़यामत के रोज़ इन सब बातों का फ़ैसला कर देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते रहे हो। जब इनको हमारी साफ साफ आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकिरीन हक़ के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो अभी इन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयात सुनाते हैं। उनसे कहो कि आग ही है जिसका वायदा इन लोगों के हक़ में किया गया है। लोगों, जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर
کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اے اہل ایمان، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، امید کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ سورہ مومنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی کی سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ 7 آسمان، پانی، زمین، کھجور، انگور، زیتون، مویشی، ان کا دودھ اور کشتی اسی کاریگر کے چند تخلیقی کرشمے ہیں۔ جب نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص اس کام کے ذریعے سے تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو رسول ہی بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، بس اس کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے نوح نے کشتی بنائی اور ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں رکھا، اور اپنے اہل و عیال میں سے جو نیکوکار تھے انہیں بھی کشتی میں سوار کیا۔ نوح کو یہ دعا سکھائی گئی کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی اور انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ قوم کے وہ لوگ جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا کہنے لگے، یہ تو ایک بشر ہے تم ہی جیسا، جو تم کھاتے ہو وہی وہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو گھاٹے میں رہے۔ پھر اس قوم نے پھر سے اٹھائے جانے کا بھی انکار کیا تو ہم نے ایک ہنگامہ عظیم ان پر بھیج کر ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں اور پے در پے اپنے رسول بھیجے، تو قومیں رسولوں کو جھٹلاتی رہی اور ہم قوموں کو ہلاک کرتے رہے۔ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی مغفرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب رسول ہماری آیات پڑھ کر سناتا تھا تو منکرین گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور اپنی محفلوں میں اس پر باتیں چھاٹتے تھے، اور اب اللہ کے عذاب میں پھنس کر فریاد و فغاں کر رہے ہیں۔ رسول جو چیز لایا ہے وہ حق ہی ہے۔ اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر ہیں اور اس حقیقت کو افسانہ پارینہ قرار دیتے ہیں۔ زمین اور اس کی آبادی کا مالک، آسمانوں اور عرش کا مالک اور ہر چیز پر مقتدر وہ اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ پناہ دینے والا صرف اللہ ہے،
پھر بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا خدا اللہ کے سوا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اسی طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے اکسائیں۔ قیامت کے دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ پھر ہم ایسا قصور نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ہمارے نیکوکار بندوں کا مذاق بنایا تھا، مگر جن پر ہنسا گیا ان کے صبر نے انہیں آج کامیاب کر دیا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔